تو اب میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے سے ان کا استقبال کیا جائے کہ اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے۔ دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے دیکھ حکومت دے کر، ہم کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے، ہم کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے۔ عزیزم محمد سفیان بہرائچی آئیں اور چند منٹوں میں اپنا بیان پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اسی کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد کے اوپر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنی اولادوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے ہم کو اپنی جان اور اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانے کا جو حکم دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ قرآن کریم کے مفسر حضرات امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ اپنی اولادوں کی تربیت کرنا، ان کو علم دین سکھانا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو خیر یعنی علم اور ہر قسم کی بھلائی سکھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، نیکیوں کا حکم کرو اور تمام ان آداب کی تعلیم دو جو دنیاوی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، علماء اکرام کے اقوال سے بخوبی یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور ترقی کے لیے علم ضروری ہے، چاہے وہ علم دین ہو یا اخروی۔ جن قوموں کو علم کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا ہے وہ اقوام ترقی پر ہیں۔ علم اگر دنیاوی ہے تو دنیاوی ترقی، علم اگر اخروی ہے تو عمل کی شرط کے ساتھ دونوں جہان کی ترقی ہے۔ آج ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کون سا علم سکھائیں۔ دنیاوی ترقی مقصود ہے تو دنیاوی علم، اگر دونوں جہان کی ترقی مقصود ہے تو اخروی علم کا دامن پکڑنا لازم ہوگا۔ جہالت بے علمی بری چیز ہے۔ آج امت مسلمہ اسی وجہ سے حالات سے دوچار ہے کہ علم اخروی بھی نہیں اور علم دنیاوی بھی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس دونوں جہان کا علم ہو، مگر افسوس آج مسلمان اندھیرے میں ہے اور اپنی اولاد کو جہالت کی گھاٹیوں میں اتار رہا ہے، اور پھر افسوس کرتا ہے کہ میری اولاد کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ مسلمان بے چین ہے۔ اپنی اولاد کی ترقی کے اسباب کو ہم نے خود برباد کر دیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین پر اپنی اولاد کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کو ادب سکھانا، ان کے عقائد کو اسلام کے مطابق پختہ کرنا واجب ہے، کیونکہ ہر والدین اپنی اولاد کے راعی ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل راع علی اہلہ، یعنی ہر آدمی اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے۔ ہر آدمی سے اس کی اولاد کے مطابق سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کے ساتھ امانت داری کرنا ضروری ہے، اور وہ امانت داری اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت ہے، اور اس کے خلاف کرنا اولاد کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو آدمی امانت داری کا خیال نہیں کرتا ہے اس کا ایمان بھی پختہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ